अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मुल्क में जी आइन मुअत्तल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूती की नोक पर रख दिया गया है। इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इम्तिहान शुरू हो चुका है। काले कोटों वाले, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले और वो सहाफ़ी जो आइन की रट लगाते हैं, उनका भी अब इम्तिहान शुरू हो चुका है। कप्तान को माइनस करने के मंसूबे पर भी काम तेज हो चुका है। बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी थी, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे। आइन के मुताबिक कोई तुक ही नहीं बनता कि आगे जाएं। उसके बावजूद कंप्रोमाइज करके 30 अप्रैल की सदर पाकिस्तान, जरा ध्यान से सुनिएगा, इलेक्शन की डेट देने वाला सदर पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव डेट दे रहा है। सबसे सुपीरियर होता पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ी अदालतें उज़्मा, अदालत आलिया, जनाब उसका फैसला, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, उज़्मा और आलिया दोनों का फैसला, इलेक्शन करवाना है। दोनों अदालतों को फैसले को अब ये तौहीनी अदालत ना लग जाए तो मैं यही कहूंगा कि जूते की नोक पे रख दिया। आज ही चीफ जस्टिस ने दिन को कहा कि अगर तो इलेक्शन को तूल बख्शने की, इलेक्शन डिले करने के हुए कोई मामलात हुए, अगर मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। ये हमें धमका रहे हैं। अदालत ने आज कहा ये हमें ऑडियो टेप्स के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन हम ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। आइन मुअत्तल हो चुका है। मुल्क का सुप्रीम कमांडर, उसका हुक्म हवा में, लाहौर हाई कोर्ट हुक्म हवा में, सुप्रीम कोर्ट आज एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। इसको खुदा के लिए जो लोग आइन को समझते हैं, जो आइन की बालादस्ती का रोना रोते हैं, आज उनके लिए मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग गया है। आज मुल्क में मार्शल लॉ बाकायदा आप समझे कि मार्शल लॉ लग गया है। अनाउंसमेंट हो गई है मार्शल लॉ की। अदालतें मुअत्तल, मुशर्रफ वाला काम हो गया है। मुशर्रफ वाला जनाब काम हो गया। इमरजेंसी अदालतों के हुक्म की कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा उमर अता बंदयाल साहब ने, आज तो कह रहे हैं। मैंने वीडियो ही इस टॉपिक पर करनी थी अगर ये खबर ना आती तो। यानी मेरे पास जो मवाद था, मेरे पास एतजाज एहसन साहब ने कहा कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होकर रहेंगे। अगर 30 अप्रैल को ना इलेक्शन हुए तो फिर जो है काले कोटों वाले निकलेंगे। और एतजाज एहसन साहब ने कहा था कि चीफ जस्टिस रेड लाइन है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रेड लाइन है, उनका हुक्म रेड लाइन है। 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं तो होने हैं, नहीं हो रहे तो लिहाजा इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो कर ली थी। लेकिन आज तो जब आपने नोटिफिकेशन कर दिया कि आप जो इलेक्शन है ना वो 8 अक्टूबर 2023 को होंगे, किसके हुक्म से? ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके मुल्क के अंदर आज बहुत बड़ा सान्या हो गया है। सान्या समझने वाले लोग जिनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है वो समझे कि आपका आइन पहले देखें, इस मुल्क के अंदर जब से रजीम चेंज हुआ ना, और उससे पहले भी आइन शाइन वो सारी कहने की बातें, ये सारी अदालतें आगे पीछे सब कुछ कंप्रोमाइज्ड, पूरा निजाम ऐसे जकड़ा हुआ है। लेकिन नंगा नहीं था। वो खान ने कहा था ना, कोई रह तो नहीं गया। अदालतें भी खुल गई थी और सारे एजेंसीज, एस्टैब्लिशमेंट और सारी जमातें उसके खिलाफ हो गई। रात को भी इमरान रियाज साहब इसी दफ्तर में मौजूद थे, इधर साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने वो सारा वाकया सुनाया इमरान रियाज साहब ने कि कैसे खान साहब जो हैं वो कहते मैं आखिरी बंदा था, उससे पहले खान साहब निकले और मैंने वहीं पे वीडियो रिकॉर्ड की। खान ने बड़े वो कहते हैं दर्द भरे लहजे में मुझे कहा, इमरान कोई रह तो नहीं गया। तो वो यानी पहले ही निजाम नंगा हो चुका था।
لیکن کچھ پردہ تھا، عدالتیں کھل جاتی تھی، اور اب تو سب کچھ ننگا ہو گیا۔ لہذا اس وقت کا تقاضا یہ ہے، جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 10:10 پہ ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ عدالتیں ابھی کھلیں۔ رات کے 12 بجے ابھی نہیں بجے، عدالتیں کھلنی چاہیے، پیغام جانا چاہیے کہ آئین کی تحفظ کرنے والے لوگ اس ملک میں موجود ہیں۔ تعلق جس بھی جماعت سے ہے، میں نہیں کہتا پی ٹی آئی سے تعلق ہو، نون لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ شاہ احمد نورانی صاحب نے آئین کے اندر بڑا خدمات دی، مفتی محمود صاحب نے، وہ اس جماعت سے تعلق ہے۔ آج آپ کے ملک کے اندر سپریم کورٹ کو بس جھنڈی کرا دیا گیا ہے، سپریم کمانڈر کے حکم کو بس ہوا میں اڑا دیا گیا ہے اپنی مرضی سے۔ اور میں نے 2 دن پہلے یہ خبر دے دی تھی، میں نے کہا تھا یہ سب کو سے مشاورت کر رہے ہیں، گورنر صاحب وہاں سے مشاورت کر رہے ہیں، 4 ایجنسیوں سے مشاورت کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، ان سارے معاملات کے اندر انہوں نے کر کے مشاورت کر کے انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا الیکشن نہیں ہونے۔ یہ میں نے 2 دن پہلے ویڈیو کی تھی، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے کہا نہیں ہو رہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، یعنی یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ اس ملک کے اندر ہو کیا گیا۔ عدالتیں جناب کھلنی چاہیے، عدالتیں اس وقت پوری جو ہے وہ قوم کا سوال ہے کہ آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے منہ پر دے مارا ہے، تو اب عدالتیں کھلنی چاہیے۔ اور رانا ثناءاللہ نے پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردوں کی طرز کے مسلح آپریشن کی اجازت مانگ لی۔ یہ آج رانا ثناءاللہ نے، مسلح جتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہتی پولیس کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، مسلح جتھوں، دہشت گردوں، شر پسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس اور لا اینڈ فورسز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو ان جیسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو حاصل ہیں۔ آج ہی خان نے کہا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آج ہی خان نے کہا نا یہ میر مرتضیٰ بھٹو جیسا میرا حال کرنا چاہتے ہیں، پولیس مقابلے میں مارنا چاہتے ہیں، ان کے لوگ گھس آئیں گے، آج ہی کہا نا۔ اور آج ہی رانا ثناءاللہ نے پارلیمنٹ سے اجازت مانگ لی کہ جناب یہ جو ہے نا پولیس مقابلہ نہیں کر سکتی، پولیس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس ساری کہانی کے اندر اصل جو چیز بدنام ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے، اس ساری کہانی کے اندر اصل جو بدنامی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہر معاملے میں اسٹیبلشمنٹ ملوث نہیں ہوتی، یہ جان کے بدنام کرتے ہیں، ہر معاملے میں آئی ایس آئی یا خفیہ ایجنسیاں نہیں ہوتی، ایسے فضول میں نہیں وہ معاملات میں پڑتی، یہ حکومت کروا رہی ہے۔ یہ صدیق جان صاحب کی گرفتاری ہوگی، آج بھی ہم سارا دن ادھر ہی رہے، پچھلے بلکہ 2 دن سے نہ سوئے ہیں، انہی معاملات کے اندر ہیں، اور ویڈیو بھی آپ کے سامنے میں نہیں بنا کے رکھ سکا۔ تو یہ ساری یہ حکومتیں کرتی ہیں، یہ ایجنسیز، اور بڑی حد تک ان کو بدنام کیا جاتا ہے بیچاروں کو، تو لہٰذا آپ کی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ جو بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں چیف آف آرمی سٹاف صاحب اور ڈی جی آئی ایس ندیم انجم صاحب، آپ بھی اس معاملے کے اندر جو ہے نا یہ استعمال کر رہے ہیں، خدا کے لیے آپ آنکھیں کھولیے اور ان کو اس طرح آئین معطل نہ ہونے دیجیے۔ آئین کو ردی کی ٹوکری کے اندر آج ڈال دیا گیا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر خان کو دیکھیں نا، اس فتنے فساد کو روکنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ضروری ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوا تو سیاسی استحکام نہیں آ سکے گا۔ اگر الیکشن اکٹھے اور فری اینڈ فیئر ہوں گے تو سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا رانا ثناءاللہ، کہ ایسے تو نہیں ہو، کہتے فری اینڈ فیئر، اس کو کیونکہ ہم نے جیتنے نہیں دینا، تو لہٰذا ابھی یہ جیت رہا ہے تو ابھی الیکشن نہیں ہونے۔ تو یہ جناب نظام اس وقت جو ہے وہ صورتحال اختیار کر چکی ہے، کیا اب اس پہ بات کی جائے، کتنا رونا رویا جائے، کیا ماتم کیا جائے، یعنی اس پہ کیا بات کی جائے۔ پاکستان میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، کل پہلا روزہ ہوگا، یہ اس وقت خبر چل رہی ہے ARY نیوز پہ، پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا، یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، مفتی صاحب نے کر دیا۔ اور پہلا روزہ یعنی اب صبح پہلا روزہ ہے، تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یہ ویلاگ ریکارڈ کرتے ہی درمیان میں یہ خبر آ گئی، آپ سب کو مبارک ہو۔ لیکن یہ جو ملک کے ساتھ آج گیم پہلا روزے میں پڑ چکی ہے نا، یہ جو پہلے روزے میں ہی گیم پڑ چکی ہے، اس کی جو ہے نا وہ بڑا، میں تو اس حوالے سے بڑا پریشان ہوں۔ اچھا جی، جمشید دستی صاحب نے PTI میں شمولیت کر لی ہے، اور
یہ جو حکومت نے سستا پیٹرول دینا تھا، وہ جو اتنے طرح پوسٹر آپ نے دیکھے 50 روپے موٹر سائیکلوں والوں کو 50 روپے کا ریلیف ملے گا، کوئی نہیں مل رہا، کوئی نہیں مل رہا۔ IMF نے اعتراضات لگائے ہیں اور سستا پیٹرول سکیم مؤخر ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اب یہ ساری صورتحال جناب اس وقت بن رہی ہے۔ بہت ساری خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ لی تھی، لیکن کیا اب آپ کے سامنے رکھوں کہ اس ملک کے اندر آئین ہی معطل ہو گیا ہے، اس ملک کے اندر عدالتوں کی عزت ہی کو نہیں رہ گئی، اس ملک کے اندر عدالتوں کی جو ججوں کی فون ٹیپ ہوتے ہیں، ذرا اندازہ کریں، ججز کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز صدر پاکستان کا فون ٹیپ ہوتا ہے، یاسمین راشد کے ساتھ آڈیو آ جاتی ہے۔ کیا اس ملک کے اندر بات کی جائے؟ یعنی کیا اس ملک کے اندر بندہ بات کرے؟ کون سی معلومات، کون سی خبر، کیا رہ گیا ہے یہاں پہ؟ یعنی رہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ تو اب، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہوگی، آپ دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھ چکے ہوں گے، عدالتیں کھل چکی ہوں گی، کیونکہ بہت بڑا سانحہ ہو چکا ہے۔ اور آج ہی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر مداخلت، پھر مداخلت ہوگی، اگر لیٹ ہوئی، ہو چکی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا ریڈ لائن ہے، اب کالے کوٹوں والوں کو نکلنا ہوگا، اور قوم تماشا مت دیکھے، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تماشا مت دیکھیں۔ اور انہوں نے جو کپتان کو مائنس کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، وہ خدا کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں، ایک بھٹو ہم نے کھویا تھا، ہم عمران خان نہیں کھونا چاہتے۔ بھٹو کھوئے، بے نظیر بھٹو کھوئے، پھر کھویا فاطمہ جناح کو کھویا، لیاقت علی خان کو کھویا، قائد کو کھویا، اتنے قائد کھو چکی ہیں، اور آج اس ملک کے اندر باقاعدہ آئین بھی معطل ہو گیا۔ کیا اس ملک کے اندر بولا جائے؟ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، دعا کریں کہ طاقتور جو ہیں ان کو تھوڑی سی ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ عوام کی نبض کو سمجھیں۔ پاکستان زندہ باد۔